بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آؤ بات کریں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں محمد احسان اللہ اور میں ہوں ابراہیم جمالی۔ اس نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ایک نیا ہفتہ اور ایک نئی شام، جمعرات کی شام جس طریقے سے آپ ہم سب کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور بلکہ یوں کہنا چاہیے ہم آپ سب کے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، اور ہم مختلف اس قسم کے ٹاپکس کے اوپر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اس وقت ہمارے جو سوسائٹی ہے، جو معاشرہ ہے، جو ہمارے ارد گرد جو دوست احباب ہیں، ان کے جو ریئل کنسرنز ہوتے ہیں، ان کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، چونکہ ذو الحجہ جو ہے اس کی بالکل آمد ہے، اور رمضان المبارک کے بعد یہ جو حج کا جو سیزن ہوتا ہے، حج کا جو موسم ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ایک تیاریاں بہت زور و شور سے ان لوگوں کی خاص طور پر شروع ہو جاتی ہیں جو عازمین حج ہوتے ہیں اور حج کا سفر جن کو کرنا ہوتا ہے۔ برطانیہ میں الحمدللہ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے دوست احباب، ہمارے اپنے فیملی کے ممبرز ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں، جاتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں، اور اپنے بہت سارے ایکسپیرینسز اپنے دوست احباب سے، اپنے رشتہ داروں سے، فیملی سے، عزیز و اقربا سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج کا یہ ایک ہمارا ٹاپک ہے، اور آج کے اس پروگرام کے اندر ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کی اپنی حج کی جو یادیں ہیں اور حج کے حوالے سے جو آپ کے اپنے تجربات ہیں، اور کس طریقے سے آپ اس کو دیکھتے ہیں اپنا جو سفر حج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ ناظرین کے جو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اس سال جا رہے ہیں، وہ کس طریقے سے ان کی تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں، اور اسی حوالے سے ہم کچھ بات چیت کریں گے عملی جو ٹپس ہوتی ہیں، پریکٹیکل جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ شیئر کرنے کے حوالے سے، کیونکہ یہاں سے انشاءاللہ آپ حج بیت اللہ کی جو لائیو ٹرانسمیشن ہے وہ بھی اسلام چینل اردو کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے، اور مختلف حج کے اس پورے دوران میں ذو الحجہ کے آغاز میں آپ یہ دیکھیں گے کہ سارا ایک موسم میں بہار جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں، ایک موسم حج بیت اللہ کا جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور اس کے ساتھ منی اور عرفات کی جو وادیاں ہیں وہ آپ اپنی ٹیلی ویژن کی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے۔ تو امام صاحب آج کا یہ جو ٹاپک ہے جی حج کے حوالے سے، جی تو ماشاءاللہ پچھلے سال ہم اور آپ ساتھ تھے حج کے اوپر، اور نہ صرف ہم بلکہ ہمارے سارے ناظرین اسلام چینل اردو کے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تو اس کو اگر میرے خیال ہے آپ ہی شروع کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ جی اصل میں ابراہیم آج کا جو ٹاپک ہے وہ ذرا منفرد ہے۔ ہم حج پہ، میں تو جیسے آپ سے بات بھی ہوئی تھی کہ رمضان المبارک کے بعد سے ہم حج ہی کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں، اس کے جو مختلف ٹاپکس ہیں، مختلف اس کے جو مسائل ہیں، مختلف اس کی جو تفصیلات ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ مگر آج ناظرین کرام خصوصی طور پر آج بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسائل سے ہٹ کر ایک عملی طور پر جو حج کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اس پہ بات چیت کی جائے۔ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ آپ پہلی بار حج پہ کب گئے، اور اس کے بعد دوبارہ جب گئے تو آپ نے کتنا فرق محسوس کیا؟ تب کا حج، بہت سارے ہمارے ناظرین ایسے ہیں کہ جو کافی پرانے وقت کے اندر، یعنی انہوں نے 70s کے اندر یا 80s کے اندر حج کیا، صحیح ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ انہیں فار ایگزامپل 2000 کے بعد جانے کا اتفاق ہوا، تو اس میں انہوں نے کتنا فرق جو ہے وہ کتنا فرق محسوس کیا اور کیا چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح جو ہے وہ جب وہاں پر مختلف ظاہر ہے ہم جو مسائل کے ساتھ ساتھ ایک بڑی چیز ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جو وہاں سے کھجور خریدتے ہیں یا پانی کا انتظام کرتے ہیں، اس کے اندر یہ ایک ہوتا ہے کہ جی کہاں سے اچھی، کہاں سے سستی، کہاں سے بہتر ملتی ہے، تو اس طرح کی چیزیں تاکہ جو دیگر جانے والے ہیں ان کے ساتھ ایک ایکسپیرینس بھی شیئر ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ایک معلومات ہیں ان کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جائے۔ جی بالکل ایسے ہی ناظرین، دیکھیں ہمارا یہ جو شو ہے آؤ بات کریں، اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مقصد یہ کہ بات چیت ہم نے اور آپ نے مل کر کچھ ٹاپکس کے اوپر کچھ
گفتگو کرنی ہے، تو اس میں ہم آپ کی ٹیلی فون کالز کو بھی ویلکم کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں، اور آپ کی جو اپنی جو رائے ہوتی ہے وہ رائے بہت اہم ہوتی ہے ہمارے لیے، آپ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے، اور آپ کی آراء سے ایک اچھا جس کو کہنا چاہیے کہ ایک اویئرنیس جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے. اور ہم جب اب آج کے اس پروگرام کے اندر ہم جو بات کر رہے ہیں تو وہ بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ حج آپ کے اپنے ذہن میں کیا کانسیپٹ تھا جب آپ حج پر جا رہے تھے، اور جب آپ نے حج کیا اور اس کے بعد آئے تو اس کے بعد کس طریقے سے آپ نے فیل کیا؟ امام صاحب، گو کہ حج بیت اللہ جو ہے وہ ایک جسمانی عبادت ہے، مشقت کی عبادت ہے جی، اور محنت والی عبادت ہے، جس کو ہم کہنا چاہیں نا کہ زندگی میں ایک مرتبہ ہی یہ صاحب استطاعت جو ہوتے ہیں ان کے اوپر فرض کی گئی ہے. اور چونکہ ہم یہاں پر اس کے شرعی مسائل کے حوالے سے ڈسکس نہیں کر رہے ہیں جی، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ناظرین شامل ہوں، انتظامی مسائل کے حوالے سے اپنے حج کی جو پورا جو ایکسپیرینس ہے، جو تجربہ ہے وہ شیئر کر سکیں. اچھا، اس تجربے کے اندر پھر وہ بھی آ جاتی ہے نا کہ جس میں جیسے ایک جو ٹریول ایجنٹس ہمارے ہاں جو ان کے مختلف موجود ہوتے ہیں، یہ کیسا رہا کہ جو کچھ یہاں سے بتایا گیا تھا وہاں پر جا کر بھی، چونکہ میرا ذاتی طور پہ تو اس طرح کا اتفاق نہیں ہوا کسی ٹریول ایجنٹ کے ساتھ جانے کا یا کسی گروپ کے ساتھ جانا. اچھا، یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ گروپ کے ساتھ جانا زیادہ بہتر ہوتا ہے یا آپ انڈیویجولی جو عمرہ کے لیے یا حج کے لیے بھی آپ انڈیویجولی بھی جا سکتے ہیں؟ حج کے لیے تو میرا خیال ہے انڈیویجولی نہیں جا سکتے، کسی نہ کسی گروپ کے ساتھ جو ہے وہ جانا ضروری ہوتا ہے. صحیح ہے. اور عمرہ آپ انڈیویجولی کر سکتے ہیں، مگر حج جو ہے وہ آپ کسی گروپ ہی کے ساتھ کرتے ہیں. اچھا، اس کے اندر بھی ایک لاجک ہے اور وہ بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ حج کے لیے گروپ کا ہونا کیوں ضروری ہے. وہ اس لیے کیونکہ آپ حج جو ہے وہ کسی ایک مطلب ایک مقام کے اوپر کرنے کی کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی وہ جو پریکٹس ہے، وہ جو ریچولز ہیں وہ آپ کو ڈیفرنٹ لوکیشنز کے اوپر کرنے ہیں. ٹھیک ہے، مکہ معظمہ ہے، اس کے بعد منی ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد واپس جو ہے وہ منی میں آنا ہے، منی سے جو ہے وہ پھر مکہ مکرمہ جانا ہے، مکہ سے پھر جو ہے وہ منی آنا ہے. تو یہ جو پوری ٹریولنگ ہے، اس ٹریولنگ کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ایک پورا سسٹم جو ہے وہ بنا ہوا ہو. تو یہ جو سسٹم ہوتے ہیں یہ گروپ جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں، گروپ کے ساتھ ایزی ہو جاتے ہیں. گروپ کے ساتھ ایزی ہو جاتے ہیں. آپ پہلی مرتبہ آپ کو جو ہے وہ کب حاضری کی ساتھ ملی اس میں؟ اسلام چینل کے ساتھ میں نے پہلی مرتبہ حج کیا تھا 2012 میں. 2012 میں، اور پھر پچھلے سال ہم 2017 میں گئے. ہاں، 2017 میں گئے. پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ 2015 اور 16 اور 17 تو یہ 3 سال میں نے اسلام چینل کے ساتھ حج کیا ہے. صحیح ہے. اور 2012 میں نے خود اپنی وائف جو ہے ان کے ساتھ حج کیا تھا. صحیح ہے. وہ حج میں نے پاکستان سے کیا تھا. صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم کچھ بات. اچھا، میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ وہ جو پہلا حج اور پھر بعد کے حج، ان کے اندر جو ہے وہ کیا فرق ہوتا ہے، اور ہم ناظرین سے بھی یہی چاہیں گے کہ وہ بھی بتائیں. تو پہلے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، میں ماشاء اللہ ہمیشہ کی طرح ٹاپک بہت اچھا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کئی ہمارے جو نوجوان ہوتے ہیں جب بھی پہلی دفعہ حج پہ جاتے ہیں تو وہ جب بھی کافی پیدل چلنا ہوتا ہے سفر، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت تھک گئے ہیں، ہم سے یہ نہیں ہوتا. لیکن ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو تو ایک دفعہ حج نصیب بھی نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقدس مقام پہ بھیجا. تو یہ نہ کہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا، بہت ہارڈ ہے. میرے حال سے 3 یا 4 دن کا تو ہے اور اس کے بعد پھر ختم ہو جائے گا. تو یہی میں کہنا چاہوں گا کہ آپ جائیں، خوشی خوشی جائیں، دل کھول کے جائیں، اور جتنا ہو سکے عبادت کریں اور تھکان کو بالکل بھول جائیں، کیونکہ اللہ نہ کرے کہ آپ کو دوبارہ جو ہے موقع ملے گا کہ نہیں. اچھا، ماشاءاللہ بڑا ایک خوبصورت بات آپ نے کیا. آپ کی حاضری ہوئی ہے ماشاءاللہ؟ آپ گئے ہوئے ہیں حرم شریف؟ یہاں تھا 2016 میں میرا جانا ہوا تھا، تو کافی اچھا ایکسپیرینس تھا میرا بھی ماشاءاللہ. تو آپ ویسے چلیں اس سے ہٹ کے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ دیگر تو ظاہر آپ نے بڑا خوبصورت ایک مشورہ دیا ہی ہے، وہاں پر ایک چیز ہوتی ہے کہ جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو کھجور، پانی، یہ چیزیں بھی ساتھ ایک لانے کی کوشش ہو رہی ہیں. تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ آپ نے کیا سوچا کہ کہاں سے زیادہ بہتر جو ہے وہ مکہ شریف سے یا مدینہ شریف سے ذاتی طور پہ؟ میں تو یہ کہوں گا کہ مدینہ یا مکہ سے نہیں ہی سوچنا چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ سعودی عرب سے آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاک زمین سے آ رہی ہیں، اور جب بھی ہم دوسروں کو دے تو یہی کہیں کہ مدینہ یا مکے سے جو ہیں ہم یہ حج کی کھجوریں لے کے آئے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو ایکسپیرینس جو باقی نہیں جا سکے ہم ان کو جو ہے ایکسپیرینس دے سکیں کہ
یا وہاں پہ جو ہے اس طرح کی کھجوریں اور زمزم ہم ان کو لا کے دیں. صحیح ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ شامل ہوئے, آپ نے اپنا ایک ایکسپیرینس بھی شیئر کیا ہے, اور اسی حوالے سے جو بات آپ نے کہی ہے بہت اچھی ہے, اور اس کے اوپر بھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں, اور باقی جو ہمارے کالرز ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی زبیری صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا فضل ہے, اور آپ لوگوں کی دعائیں بھی تو شامل حال ہیں الحمدللہ. یہ لوگ جو کہتے ہیں جی کہ حج بڑا مشکل ہے, میں نے جب پہلی بار میں حج میں گیا تو میرے ساتھ ایک آدمی تھے, اباؤٹ میرے خیال میں میرا گیس یہ تھا کہ ان کی عمر کوئی 80 سال کے قریب تھی. اچھا. تو کہنے لگے میرے ساتھ لڑکا کے چل تو رہے تھے, میں جوان تھا اس وقت. یہ کب کی بات ہے زبیری صاحب؟ پہلا حج آپ تو میں نے پوچھا آپ یہ حج کتنی بار آئے ہیں؟ کہنے لگے جی میں 10ویں بار آیا ہوں, یہ میں اپنی والدہ صاحبہ کی طرف سے کر رہا ہوں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ بہت مشکل ہے, ان لوگوں کو بھی دیکھیں. آفٹر آل 2.53 ملین لوگ حج کر رہے ہیں, اور دیکھیں اگر آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ حج مشکل ہے تو جوانی میں کر لیا کریں نا, کس نے روکا تھا آپ کو؟ اور خاص کر کے دیکھیں انڈونیشیا اور ملائیشیا کے, میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں, وہ جو بچے اور بچیاں آتی ہیں, بڑے بڑے پیارے بچے اور بچیاں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, وہ تو جوانی میں حج کرتی ہیں. صحیح. اور کئی بار دیکھا ہے کہ وہیں جناب وہ نکاح جو ہوتا ہے مدینہ شریف میں ہوتا ہے ان کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ارادہ کرے, اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گی, آپ گھبرائیں نہیں. اب تو میرے خیال میں بہت تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں, اس کے بعد اگلے سال کی تیاری کر دیں. ہو نوز, جیسا کہ آپ نے فرمایا, میرے خیال ایک بھائی نے کہا کہ ہو نوز کہ ہم اگلے سال تک یا اگلے حج تک بھی زندہ رہ سکیں گے نہیں. جب فرض ہو گیا تو فرض ہو گیا. یہ بیٹی کی شادی نہیں ہوئی, بکری جو ہے وہ اس کے بچے ہونے والے, اور گائے جو ہے وہ جناب اس کا بھی جناب دودھ دونا ہے, اور یہ کرنا ہے وہ کرنا, یہ سارے بہانے ہیں. ارادہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ. زبیری صاحب آپ پہلی مرتبہ آپ کب گئے تھے؟ جی پہلی بار میں 1987 میں گیا تھا. 1987. اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ میری عمر کتنی تھی؟ 40 ایئرس تھی. اچھا 40 ایئرس تھی. ماشاءاللہ. اس وقت بھی یقین جانا تھوڑی سی تھکاوٹ ہو جاتی تھی, لیکن کر لیا میں نے. اس کے بعد دوبارہ جو اب میں نے حج کیا وہ تو بہت مکمل تھا. اس کے بعد اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے ایک ساتھ میرے دوست جو مصری تھے, ہم پہلے کائرو میں رہے, وہاں اعلیٰ حضرت میں ہم نے پورا پروگرام دیکھا, پھر جہاز میں بھی انہوں نے حج کا پروگرام دکھایا. پہلی دفعہ شاید میرے خیال میں کچھ ہمارے مناسک جو ہے وہ رہ گئے تھے, تو دوسری بار الحمدللہ. پھر یہ ہے کہ اس کے بعد تو وہ سلسلہ جاری رہا. ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یار ایک بار آپ حج کرنے آئے تو کسی اور کو موقع دیں. کہیں اسلامی روایات میں نے کوئی یہ چیز یہ نہیں دیکھی کہ آپ ایک حج کے بعد دوسرا حج نہ کریں. صحابہ اکرام نے 50 حج کیے. ہاں اگر آپ کسی کو حج بدل کرانا یا کسی کو حج کرانا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا, 2 حج کا آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ زبیری صاحب, آپ نے اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ بھی شیئر کیا ہے, اور اس کے ساتھ بہت سارے مشورے جو ہے آپ کے بھی شامل ہو گئے. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جمالی صاحب, میں عبد القیوم بول رہا ہوں سویڈن سے. مجھے پہلے تو یہ کہنا پڑے گا کہ 2 پروگرام پچھلے میں نے مس کیے ہیں, مجھے پتہ نہیں لگا, تھرسڈے آ گیا اور نکل گیا. چلیں کوئی بات نہیں. بہت اچھا ٹاپک ہے آپ کا, لیکن ایک چیز میں تھوڑا سا ڈیپلی بات کروں گا. بات یہ ہے کہ اگر ہم آج حج کرتے ہیں اس ماڈرن دنیا میں, اس ماڈرن سہولیات کے ساتھ, اور میں پیچھے جاتا ہوں 1400 سال پرانا, کہ اس وقت یہی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا, یہی مدینہ شریف تھا, لیکن جو سہولیات آج ہیں حج کرنے کے لیے یا جو لوگ مدینہ شریف میں جاتے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی. وہ لوگ 14 سال پرانے ریت کے اندر, یہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے بیت اللہ شریف, یہ 100 سال پہلے اگر اس کی آپ تصویریں دیکھیں تھی تو کس حالت میں لوگ وہاں حج کرتے تھے. اونٹوں پہ جاتے تھے, پیدل جاتے تھے, گھوڑوں پہ جاتے تھے. پینے کے لیے یہ گرم پانی جو آج ٹھنڈا بھی ملتا ہے تو ہم اعتراض کرتے ہیں, وہاں اس وقت 50 ٹیمپریچر کے اندر جو پانی ہوگا اس کا کیا حال ہوگا. تو رب العزت نے جو کہا جو پہلے مسلمان تھے ان میں بہت سارے جنت میں جائیں گے, اور آنے والے جو بہت سارے ہوں گے اس میں تھوڑی جنت میں جائیں گے. یہ ہم لوگوں کا حج کرنے کا جو ارادہ ہوتا ہے, میرے خیال میں ہم لوگ وہ چیز بھول گئے ہیں کہ یہ حج کیوں کرتے ہیں ہم لوگ. یہ ایک سوال ہے بہت بڑا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی تعریف اور وحدہ اللہ شریک کے نام پہ
انہوں نے یہ سب قربانیاں دی تھی. اچھا عبدالقیوم صاحب، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. آپ اپنا اگر ایکسپیرینس آپ کو بتانا پڑے، آپ کا پہلا حج کب تھا؟ آپ نے پہلا حج کب کیا؟ دیکھیں میں بہت ینگ تھا جب میں نے حج کیا تھا 1985 میں. 20s کے لگ بھگ ایسے میری عمر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عزت دی تھی. بہت عزت کے ساتھ میں دمشق سے وہاں گیا تھا. مجھے وہاں پہ ایک پوسٹ ملی تھی جس کے لیے میں کام کر رہا تھا، اور وہاں سے میں اپنی گاڑی کے اوپر ڈرائیو کر کے میں حج کرنے گیا تھا، اور ایمبیسی کے تھرو گیا تھا. یعنی سعودی ایمبیسی والوں نے بڑی عزت کے ساتھ مجھے بھیجا تھا. لیکن اس وقت اور آج میں زمین آسمان کا فرق ہے. صحیح، یہی بات. آپ یقین کریں کہ اتنی زیادہ سہولتیں نہیں تھی، اور لاکھوں دنیا بھی ہوتی تھی. پانی پینے کے لیے نہیں آپ کو ملتا تھا. یہ جو آج میدان عرفات میں اور جو آپ دیکھ رہے ہیں جو سہولیات ہیں لوگوں کو پرووائڈ کی گئی ہیں، یہ بالکل نہیں تھی اس وقت. اور پھر بھی لوگ حج کرتے تھے. ہم نے کیا بڑی عزت کے ساتھ، پتہ بھی نہیں لگا. اور حج کر کے، اور چونکہ میں آئی دمشق کی طرف سے تھا تو واپسی پہ ادھر سے ہی جانا تھا، بائی روڈ جانا تھا. میری اپنی کار تھی، ڈپلومیٹک کار تھی. تو میں مدینہ شریف میں پھر واپسی پہ میں ٹھہرا تھا، چونکہ آتے وقت ہم لوگ سیدھا میں ادھر گیا تھا. تو یہ میں فرق تو دیکھتا ہوں، بہت فرق ہے. لیکن ہم لوگ جو ایک چیز کی میں کبھی ذکر نہیں کرتا کہ کتنے حج کیا کیا کیا. میں ایک بات یاد کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے گھر کو دیکھنے کے لیے، اس کا دیدار کرنے کے لیے، اس کی عظمت اور قدرت کی تعریفیں کرنے کے لیے ہم لوگ گئے تھے. ماشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے. اور آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کیا ہے. کچھ دیگر کالرز بھی ہیں، ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسز حسن کیسی ہیں آپ؟ کیسی طبیعت ہے؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. الحمدللہ. گرمی بہت ہے نا، اس لیے زیادہ صحیح پریشانی ہے. پنکھا نہیں لگا سکتی آرتھرائٹس کی وجہ سے. صحیح 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 صحیح. جی. تو آپ پہلی بار کب حج پہ گئی تھی؟ آپ اب میرے حج کا پوچھیں. میں نے 71 میں پہلا عمرہ کیا تھا، 72 میں حج کیا تھا. ماشاءاللہ. وہاں سے لے کے میں نے 2014 تک حج اور عمرے کیے ہیں. ماشاءاللہ. ایوری ایئر 1-2 عمرے اور 6 حج کیے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے جب کیا نا تو وہ کچے گھر ہوتے تھے سعودیہ کے، کنکریاں ہوتی تھیں اندر بھی اور باہر بھی. مدینہ پاک میں بھی سین سارا کنکریوں والا ہوتا تھا. بڑا ہی مزہ آتا تھا حج کرنے کا. بہت سادگی تھی، بہت عاجزی تھی. اللہ نے میرا خیال ہے اسی لیے بار بار بلایا. میں یہ ضرور کہوں گی کہ جب بھی کوئی جائے حج پہ تو اپنا زاد راہ لے کے جائے. صحیح. اللہ کو بہت پسند ہے جو انسان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے جاتا ہے. صحیح. تو بہت ہی لطف آیا. کھجورے بھی مجھے میں نے کبھی کی مدینہ جاتی تھی، پہ جا کے مدینہ سے لیتی تھی کھجورے. ماشاءاللہ. وہاں سے خرید کے پھر میں جدہ ایئرپورٹ پہ آتی تھی. اللہ نے مجھے بڑے ہی چانس دیے، مڑ مڑ کے جاتی تھی میں. کوئی نہیں روکنے والا ہوتا تھا. اب تو پابندیاں بہت ہیں. یہ بات ہے. چلے ماشاءاللہ اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے. یقیناً آپ تینوں جو کالرز شامل ہوئے نا، آپ نے وہ پرانے اس وقت کے حج کے بعد کی بات کی ہے، تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہمیں بھی وہ کیفیات اور وہ موقع نصیب ہوتا. اللہ رب العزت آپ کی طرف سے اسے قبول و منظور فرمائے. جی اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں. سادگی کے اوپر بات کی، عاجزی کے اوپر بات کی، بہت اہم ہے. اور ان ٹاپکس کے اوپر آج جو لوگ بالخصوص اب جو حج کرنے کے لیے جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں، انہیں کیا کیا چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے، اس کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں. نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. کالر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی امام صاحب دیکھیں، یہ بہت ایک اہم چیز ہے. اور اس وقت ہم صورتحال دیکھیں نا، تو جو بات آپ نے بھی کہی ہے اور وہی بات تقریباً جو ہے ہمارے کالرز بھی کر رہے ہیں کہ اگر حج کے مقصد کو سامنے رکھا جائے جی، اور جو درپیش مسائل ہوتے ہیں اس کو سامنے رکھا جائے، اور تھوڑا سا ایک
اپنے مطلب ماضی کے اندر چلا جائے صحیح ہے. تو وہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا صحابہ کرام کا جو حج ہوتا تھا، یا اس سے ابھی 50 سال پہلے کے جو حج ہے، صحیح بات. اس کے اوپر ایک تھوڑا سا ایک نظر رکھی جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں، بہت سارے معاملات جو ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں. بالکل، اور انسان اس کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ابھی جو کچھ بہت ساری جو سہولیات ہوتے ہوئے بھی لوگ اگر گلا شکوہ کرتے ہیں تو وہ چیزیں کم ہو جائیں گی. ناظرین کرام، آپ جو ابھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا، یا آپ اگر ابھی تک نہیں جا سکے آپ کے کیا جذبات ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ، اس کے بعد یہیں سے اس بات چیت کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام کے بقیہ حصے کے اندر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا جو پروگرام ہے آؤ بات کریں، اس کے اندر ہم ایک بہت دلچسپ ٹاپک کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں، اور وہ ہے آپ کا حج کیسا تھا. آپ اگر اب اس سال حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیا آپ کے انتظامات ہیں، انتظامات کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عملی جو مشکلات درپیش ہوتی ہیں، یا یہ کہ کچھ ایسی ٹپس جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، یا یہ کہ آپ کے اپنے ذہن کے اندر حج کی جو جرنی ہوتی ہے، حج کا جو سفر ہوتا ہے، اس سے اس کا کیا ایک خاکہ جو ہے وہ آپ کے ذہن کے اندر موجود تھا حج سے پہلے، اور حج کے بعد جب آپ واپس آئے تو وہ خاکہ کس طریقے کا ہو گیا. تو ان ایکسپیرینسز، ان تجربات کے اوپر ہم آج بات چیت کر رہے ہیں. پروگرام کے پہلے حصے کے اندر بریک سے پہلے ہمارے ساتھ بہت سارے کالر شامل ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز 1972 سے لے کر 1900 اور مطلب بہت ریسنٹ تک جو ہے وہ شیئر کیے ہیں، اور مختلف ادوار کے اندر جو بات چیت ہمارے سامنے آئی ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. کچھ اور کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں اس پروگرام کے اندر، کیونکہ اس پروگرام کا حسن اور اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ آپ اور ہم مل کر بات چیت کرتے ہیں. تو نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب، آپ کو اور ابراہیم بھیا کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا کرے، آپ نے حج کی یادیں تازہ کر دی. تو جو حاجی جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ان سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور ان کے لیے صرف 2 باتیں میں کہوں گی کہ حج کا دوسرا نام ہے صبر، اور اگر کوئی بیمار ہے تو وہ فکر نہ کریں کہ وہاں کیا ہوگا، ہماری بیماری کا کیسے ہوگا، ہم کیسے چلیں گے، یا کسی کو کوئی ایسی عادت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا کیا ہوگا، تو اس کی بھی فکر نہ کریں. وہاں اللہ رب العزت کے جب ہم مہمان ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ہر طرح سے خیال رکھتا ہے. بس دیکھنے والی آنکھ ساتھ لے کے جائیں اور محسوس کرنے والا دل ساتھ لے کے جائیں، تو آپ کو ہر طرف اللہ کی بلیسنگز ہی نظر آئیں گی، جو کہ انسان صرف محسوس کر سکتے، بیان نہیں کر سکتا. اچھا، آپ حج پہ کب گئی تھی ویسے آپ؟ ماشاءاللہ میں 2008 میں 2008 میں ماشاءاللہ آپ کی حاضری ہوئی. تو ایک چیز کہی جاتی ہے، مسز ناصر ماشاء اللہ ہمارے ریگولر کالر ہیں، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہم بھی بات بھی کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگ جو حج پہ جاتے ہیں، خاص طور پہ یہ جو ٹریول ایجنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے وہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے. کچھ ٹریول ایجنٹس کہتے ہیں کہ بھائی کچھ بھی کر لو، جو حج پہ جانے والے ہیں ساتھ وہ کبھی خوش نہیں ہوتے چاہے کچھ بھی کر لیں. جی، ادھر کا تو میں ایکسپیرینس میں نہیں جاننا چاہتی، کیونکہ میری والدہ کو اللہ رب العزت جنت الفردوس میں جگہ دے. ان کی خواہش تھی کہ میں جی پاکستان سے حج کروں، وہاں سے جاؤں. تو میں نے جی پاکستان کی قرآن اندازی میں اپنا نام ڈال دیا، اور اللہ رب العزت نے اپنا جی مہمان بنا لیا. تو اس کی پہلے سب زیادہ وہی خوشی ہوئی، وہی فیلنگز ہوئی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آیا. وہ جی فیلنگز ہو رہے ہیں کہ جو ہم مطلب جو قرآن اندازی میں نام نکلتا ہے. تو میں جی پاکستان سے گئی تھی، حالانکہ مجھے سارے لوگوں نے منع کیا کہ بھائی پاکستان سے حاجیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، یہ سلوک کرتے ہیں. میں نے کہا جیسا بھی ہو دیکھا جائے گا. اور پھر ہم لوگ گئے، لیکن بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. اور میں ایک بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ میری ایک عادت ہے کہ میں جیسے وہاں سنا ہے کہ کمرے میں مطلب 6 عورتیں ایک روم میں اور 6 مطلب مرد ساتھ اس ساتھ دیتے ہیں کمرہ. تو مجھے صرف یہی ایک فکر تھی کہ میں کسی کے ساتھ لیٹ نہیں سکتی، کیونکہ میری یہ عادت ہے کہ کمرے میں اگر سوئی بھی گر جائے تو مجھے محسوس ہوتے میری آنکھ کھل جاتی ہے. اور سب لوگوں نے مجھے بتایا کہ نہیں ایسی فکر نہ کرو، انسان اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. تو صرف میری یہی فکر تھی. لیکن جب میں ادھر گئی تو یقین کریں، جب میں پاکستان کے اور بالکل گورنمنٹ کے ساتھ گئی، اور وہاں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ انسان کو اکیلا کمرہ ملے گا. تو جب ہماری بس رکی، ہم لوگ مکہ پاک میں ہوٹل میں گئے، تو کیوں لمبی تھی، اور آخر میں ہماری ٹرن آئی.
تو میرے ہسبینڈ نے ان کو کہا کہ بے شک آپ مجھ سے تھوڑے سے پیسے لے لیں، لیکن میری وائف کے ساتھ مسئلہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ لیٹ نہیں سکتی، اگر الگ کمرہ ہے تو بے شک میں ہم ایکسٹرا پیمنٹ کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، ایک ہی کمرہ ہے چھوٹا سا ہے تو وہ ہم آپ کے لیے کرتے ہیں. تو یقین کریں کہ اس وقت جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک ماں، اللہ رب العزت کہنا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے، تو اس وقت ہم نے محسوس کیا کہ جو میری اتنی بڑی کیوری تھی وہ اللہ نے کیسے حل کر دی. تو وہ ہمیں الگ سے کمرہ مل گیا. تو وہ میرا جو سنتا تھا بعد میں مطلب ٹیلی فون پہ رابطے ہوتے تو وہ سب حیران ہوتے تھے کہ تمہاری یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا، اور اللہ رب العزت نے اتنی اچھی مہمان نوازی کے ساتھ اس وقت یہ محسوس ہوا کہ اللہ جی رب العزت واقعی اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اور ایک جی ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے جی بچے کو کیا ڈسٹرب ہوگا، کیسے ہوگا. تو جب مجھے یہ جی ایکسپیرینس سب سے پہلا، باقی تو بول جاتا ہے تو آپ کے پاس ٹائم نہیں، لیکن بس جو لوگ جیسے کہتے ہیں نا کمپلین کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو وہاں صرف آپ جی محسوس کریں، بس محسوس کریں تو آپ کو سب کچھ اچھا نظر آئے گا. کوئی کمپلین نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن بس یہ کہ میں کہاں ہوں اور یہ جگہ کہاں ہے، صرف یہ انسان محسوس کرے. ہر ایک لمحے، ہر ایک جیسے ظاہر صبر ہے، ٹوائلٹ میں صبر ہے، جب جاؤ پہلے جدہ پہ صبر ہے، لیکن وہ جو انسان انجوائے کرے کہ اللہ نے مجھے یہ چیز دی ہے کہ میں ادھر سانس لے رہا ہوں، میں بیٹھا ہوں، اور صرف یہ محسوس کرنے والا دل ساتھ ہونا چاہیے. اور جب میں آئی اور جب میں نے اپنی کزنس کو اپنا ایکسپیرینس بتایا تو وہ کہنے لگی کہ ہم نے تو آج تک اتنی باتیں سنی نہیں ہے کہ جو تمہاری باتیں سن کے تو لگتا ہے کہ ہم جی اگلے سال ضرور حج پہ جائیں. تو اگلوں کو اچھے ایکسپیرینس بتایا کہ جب اللہ رب العزت گھر سے آئے تو ہم لوگ کیا لے کے آئے ہیں، کیا جی محسوسات لے کے آئے ہیں، کیا فیلنگز لے کے آئے ہیں. تو اور میرا تو بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. اور جو حالانکہ میں پاکستان سے گئی تھی اور جو کہتے ہیں کہ نہ ہمیں کوئی معلم نظر آیا آنکھوں سے، لیکن کیونکہ خود سیکھا ہوا تھا، حج شوق تھا، سیکھا تھا تو اس کی ضرورت بھی نہیں پڑی. لیکن وہ اور ایکسپیرینس تو الگ ہیں، وہ چلو انسان نہ کرے، لیکن یہ ہے کہ اور ہمارا بہت اچھا حج گزرا اور ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا. بس دعا کریں کہ اللہ رب العزت ایک بار اور مرنے سے پہلے ہمیں اپنے گھر کی زیارت کروائے. آمین آمین. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ شامل ہوئی. نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بات کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی آواز آ رہی ہے، بات کیجیے. جی آپ شاید ٹی وی کی آواز، جی آواز صحیح آ رہی ہے. جی 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 تو ٹی وی کی آواز بند کر کے پھر بات کیجیے، آپ کو آسانی ہوگی. میں آواز ٹی وی بند کر. ٹھیک ہے جی. جی جی فرمائیے، بات کیجیے. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ٹی وی کی آواز کو اگر بند کریں گے، صرف ٹیلی فون سے ہم سے بات چیت کریں گے تو انشاءاللہ آپ آسانی کے ساتھ بات کر سکیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کا پروگرام جو حج پہ آپ نے لگایا ہوا ہے، میں تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. جی یہ بہت اچھا ہے. اور جب بھی انسان وہاں جائے تو دل کھول کے اللہ کے سامنے جائے. ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور جو آپ دل سے بات کریں گے اللہ تعالیٰ ہر بات آپ کی قبول کرے گا. میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا. جب میں پہلا حج کرنے کے لیے گئی تو یہاں سے میرے حالات جو تھے وہ صحیح نہیں تھے، میں بالکل پاگلوں کی طرح تھی. لیکن جب میں اللہ کے گھر میں گئی تو میں سب کچھ بھول گئی. مجھے ابھی بھی رونا آتا ہے کہ اللہ نے کتنی میری دعائیں سنی ہیں. اور وہاں بس آپ دل کھول کے حرم شریف کو دیکھ کے تو اپنے دل کا جو حال ہے اللہ سے کہہ دیں تو اللہ آپ کو، مجھے اللہ نے کتنی بار پھر دوبارہ موقع دیا ہے تو میں گئی ہوں عمرہ کرنے کے لیے اور حج کرنے کے لیے بھی. تو جو مشکلیں تو کچھ بھی نہیں ہیں وہاں، لیکن جو کچھ بھی ہے ان کو خندہ پیشانی سے ہم لوگ اگر کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی موقع دے گا اس کے بعد. بس یہی میرا تھا ایکسپیرینس، تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر. بہت بہت شکریہ. بہت بہت خوبصورت بات کہی ہے آپ نے کہ مشکلات جو ہیں ان کو اگر آپ فیل نہیں کریں گے اور ان مشکلات کو بھی یہی محسوس کریں گے کہ بہرحال ایک حج جو ہے وہ ایک جسمانی ایک مشقت جو ہے وہ اس کا نام ہے. جی امام صاحب نیکسٹ کالر لے لیں. جی السلام علیکم. آج جو ہے مشقت چاہیے، مشقت کرنی چاہیے آدمی کو. ہر وقت میرے ساتھ ایک بوڑھے آدمی تھے، وہ 100 نفل پڑھتے تھے اور میں اس وقت میری عمر 29 سال تھی. تو سر کیڑے سال میں گئے سو آج واسطے آپ کون سے سال میں گئے تھے؟ 74 میں. اچھا 74 میں. اچھا 74 میں. جی ہاں. تو وہ میری 29 سال عمر تھی اور وہ میرے ساتھ جو بزرگ تھے نا ان کی عمر 100 سال تھی.
اور وہ 100 نفل تہجد میں پڑھتے تھے. میں ان کے ساتھ اتنے نہیں پڑھ سکتا تھا. وہ بہت عبادت گزار تھے. اور ہم ایسے رہے ہیں جیسے کہ دادا اور پوتا رہتے ہیں نا, ایسے ہم رہے. میرے والد صاحب بھی ساتھ تھے, میری نانی بھی ساتھ تھی, اور ہم ایک بڑے اچھے ماحول میں رہے ہیں. اور بہت خلوص دیکھا میں نے اس وقت حاجیوں میں. کوئی لڑائی نہیں ہوئی. میں ان میں ینگ تھا, سب ان کا میں کام کرتا تھا, اور سب میرے ساتھ اللہ کے گھر میں جاتے تھے. صبح مجھے سب سے آخر میں جگایا جاتا تھا. وہ میرے کیونکہ وہ بزرگ دادا کی عمر کے تھے, وہ مجھے کہتے اب اٹھو بیٹا. بس میں نے ان کو ساتھ لینا اور چلے جانا سیدھا آرام میں. اور میں نے وہ دیکھا کہ ہم تہخانے میں اس وقت نماز پڑھتے تھے. اوپر والی سطح جو ہے وہ اس میں جہاں حاجی اسود لگا ہوا ہے اس سے نیچے تہخانہ, اس میں ہم نماز پڑھا کرتے. بیسمنٹ. ایک دفعہ وہ بزرگ کیونکہ ان کا مرلم اور تھا, میرا مرلم اور تھا, تو ہم عید کے دوران تھوڑے سے علیحدہ ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو جتنی بھی میں نے محنت کی ہے وہ ضائع ہو گئی ہے, کیونکہ ان کو فالج ہو گیا تھا, وہ باہر رہے ہیں ذرا. تو پھر میں نے کہا بھائی یہ میرا قصور نہیں ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے, اللہ ان کو مغفرت فرمائے. اور میں ابھی ان کے لیے دعا گو ہوں کہ بہت اچھا وقت گزرا ہے. اور اس وقت ہر انسان میں ہمدردی تھی. کوئی جھگڑ. اچھا آپ پاکستان سے گئے تھے یا یہاں سے گئے تھے؟ میں پاکستان سے گئے تھے, بحری جہاز میں گئے تھے ہم. اچھا 74 تو جی اس زمانے میں تو یہی. جی بہت بہت شکریہ. آپ میں ہوائی جہاز 2011 میں ہوائی جہاز سے گیا ہوں. ہم نے 3 ہفتے رہے ہیں, پتہ ہی نہیں چلا کہ 3 ہفتے بھی کیسے گزر گئے. ماشاءاللہ. لیکن اس وقت ہم 5 مہینے رہے تھے, 5 مہینے, اور 5 مہینے میں ایک دن بھی ہماری لڑائی نہیں ہوئی. 5 مہینے 5 مہینے رہے تھے. بڑا اللہ کا فضل اور بڑا کرم تھا اس وقت. اور مدینہ شریف میں کتنا قیام تھا؟ مدینہ شریف ہم 8 دن ہی رہے تھے جی. 40 نمازیں وہ پڑھنے دیتے تھے. وہ گروپ کے ساتھ جاتے تھے, گروپ کے ساتھ ہی, کیونکہ بحری جہاز کا جو ٹائم ہوتا تھا نا اس کے حساب سے وہ بیچتے تھے. صحیح ہے. چلے جی ماشاءاللہ. جدہ کے تھرو ہوتا تھا نا, جو پورٹ ہے وہ جدہ میں ہے جی. اور بہت ماشاءاللہ جی, اللہ پاک قبول فرمائے آپ کو, بڑی اللہ کی برکتیں عطا فرمائے. 5 مہینے کا وہاں پہ. اور زمانے میں جو بحری جہاز سے جو لوگ جایا کرتے تھے وہ تو مہینوں تو بڑا مطلب ہفتوں کا سفر ہوا کرتا تھا, مہینے جو ہے وہ رہتے تھے. تو مطلب آپ یہ سمجھیں کہ پورا ایک لائف ٹائم جو ہے وہ انہوں نے ایک اچیومنٹ کی ہوئی ہوتی تھی. صحیح بات. جی نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ممتاز بول رہا ہوں لندن سے. جی ممتاز. میرا سوال حج کے حوالے سے ہے. میں 2006 میں پہلے حج کر چکا ہوں, لیکن اس دفعہ میں دوبارہ حج پہ جا رہا ہوں اپنی وائف کے ساتھ. تو یہ حج میں اپنے والد مرحوم کے لیے, ان کے لیے کر رہا ہوں, حج بدل. تو اس میں ایک قربانی کے حوالے سے میرا سوال ہے کہ قربانی وہاں پہ ایک کے لیے آپ کو وہ تو ہوتی ہے پیکج کے اندر شامل, دوسری اب میں سمجھتا ہوں کہ میں کر رہا ہوں اور میرے والد کے لیے کر رہا ہوں, تو 2 قربانیاں ہونی چاہیے. چلے انشاءاللہ یہ ہم ذکر کرتے ہیں آج. ویسے یہ جو بات کریں کہ اندر ہم ایک جو ڈیفرنٹ اسٹائل سے اس پہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں آپ بتائیے, آج ہم ایکسپیرینس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آپ جب پہلے گئے, آپ کا وہ تجربہ, آپ نے کیا فیلنگ تھی, کیا آپ نے محسوس کیا, کچھ اس حوالے سے شیئر کرنا چاہیں گے آپ ہمارے ساتھ؟ جناب ایک اس ونس ان لائف ٹائم مومنٹ ہوتا ہے, وہی آپ وہاں پہ جو جاتے ہیں, جو صبر اور شکر کے ساتھ سارا کچھ وہاں پہ آپ کو رہنا چاہیے. بہت ساری چیزیں آپ کی مزاج کے خلاف ہوتی ہیں جو آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہیں, اور پیشنس کا سب سے بڑا سبق ہمیں یہاں سے ملتا ہے, اور سیکریفائس کا. یہی ہمیں وہاں پہ اس کو ہی پکڑ کے رکھنا چاہیے, اور اگر یہ نہیں کریں گے تو ہمارا پورا حج جو ہے وہ تباہ برباد ہو جائے گا. اس کا کوئی ثواب جو ہے ہمیں بہت زبردست, بہت خوبصورت. یہ اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ آدمی بہت صبر کے ساتھ وہاں پہ اپنا گزر کرے, غصے کو کنٹرول میں رکھے, کبھی بد کلامی نہ کرے. ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, لوگوں کو ایزا نہ پہنچائے. اسی طریقے سے جو وہاں پہ مسائل ہیں کہ کیا کیا چیزیں نہیں کرنی ہیں, فرائض اور واجبات, ان سب کا خیال رکھیں. بالکل ٹھیک ہے.
جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن، آپ شامل ہوئے، اللہ رب العزت آپ کے جو حج ہے اسے قبول و منظور فرمائے۔ نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم کالر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بات وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے، آواز بند کر کے بات کیجیے۔ اچھا جی، میں نا پچھلے سال حج پہ گئی تھی۔ اس سال میں نے حج سیمینار اٹینڈ کیا ہے اور منڈے کو پتا چلا کہ میرا بلاوا واپس ہو گیا ہے، تو میں اب جا نہیں سکتی۔ اور پچھلے سال کا میں آپ کو بتاتی ہوں، پچھلے سال جب میں گئی ہوں نا، صومالی گروپ کے ساتھ گئی تھی، انہوں نے مجھے گروپ کے بجائے نا رات کی فلائٹ تھی، ایک بوڑھی خاتون، ان کو وہ گروپ کے ساتھ نہیں لے جانا چاہ رہے تھے کہ وہ تھک جائیں گے، تو بڑا اچھا، میں بیان نہیں کر سکتی، اتنا اچھا ہمارا مدینہ جب ہم اترے تھی، بیلٹ پہ ہمارا سامان نہیں آیا تھا تو ہم آ گئے تھے، اور پھر ہم ٹیکسی میں گئے، ہمیں کوچز کا ویٹ نہیں کرنا پڑا۔ پھر ان آنٹی کو تو فوراً کمرہ مل گیا، مجھے 4-5 گھنٹے ہوٹل کی لابی میں بیٹھنا پڑا، لیکن میں نے، اور مجھے نا انگزائٹی اٹیکس بھی ہوتے ہیں، لیکن میں خاموشی سے بیٹھ جاتی ہوں، اور اس لیے بھی اس سے پہلے میں 2016 میں کر کے آئی تھی عمرہ۔ آپ یقین کریں، یہ گرمی کے تھپیڑے جب پڑتے ہیں نا دھوپ کے، جب ہوٹل سے نکلے، میں برا نہیں مانتی، میں خوش ہو رہی ہوتی ہوں کہ کتنی میں خوش قسمت ہوں، اور یہ میرے پاؤں کو یہ خاک تو نہیں مدینے کی، تو وہ ہیرے موتی کی مٹی ہے۔ اور جو بھی ہوتی ہے نا کوئی پریشانی، اگر ہم یہ سوچیں نا، ہم تو خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جو بلاوے بھی آئے ہیں۔ اور ایک میں نے نا لیڈی سے درخواست کرنی ہے جی کہ جب وہ جاتی ہے نا روزہ رسول پر سلام کے لیے، وہ بہت سمجھا رہی ہوتی ہیں، بلکہ ایک دفعہ میں پاکستانی گروپ کے پیچھے میری بہن ماشاءاللہ آپ بڑی تفصیل سے بتا رہی ہیں، مگر چونکہ ہم نے بریک کی طرف بھی جانا ہے، ایک کالر بھی ہیں، پیچھے اور کالرز بھی موجود ہیں، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سب اپنے اپنے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ شیئر کر لیں اور اس کے بعد ہم کچھ بات چیت بھی کر سکیں۔ السلام علیکم، نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی آپ سب لوگ؟ جی الحمدللہ، آپ بہت اچھے، ماشاءاللہ آپ ٹاپک لاتے ہیں اور اچھا مزہ آتا ہے بات کرنے میں بھی، سننے میں بھی، بہت اچھی بات ہو رہی ہے۔ بیٹا میں نے اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں، ہے تو لمبا سا تھوڑا سا، لیکن بڑا ہی عجیب ہے، بہت ہی۔ اللہ تعالیٰ ایسے بلایا اور ایسا پہنچایا اور ایسا ہمارا حج قبول ہوا، اللہ تعالیٰ خدا کرے قبول کر لیا ہو، جس طرح ہم پہنچے یقیناً قبول ہوا ہوگا۔ آمین۔ جی فرمائیے، بات کیجئے جتنا آپ اس کو۔ ایسا ہوا کہ ہمیں فرانس ایئر لائن سے ٹکٹ ملا اور ہمیں انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ حج کے لیے جا سکتے ہیں، ہمیں سٹیمپ ہو گیا، جدہ والوں ہمارا یہاں سے سعودی عرب کا جو ایمبیسی ہے ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ ہم جب وہاں پہنچے ہیں تو ریاض اترے ہیں، ریاض ہمیں روک دیا گیا کہ آپ حج والے لوگ یہاں سے نہیں جا سکتے، گزر نہیں سکتے، آپ یہاں رہیں گے۔ ہمیں کافی خیر وہاں ڈسٹربینس ہوئی، ہم سمجھے کہ شاید ہمارا اللہ تعالیٰ کو بھی وقت منظور نہیں ہے۔ پھر ہمیں خیر اگلی لائن پہ ہمیں بہت گھنٹوں کے بعد ہمیں پھر نئی ایئر لائن پہ چڑھا دیا گیا، پھر ہم جدہ پہنچے ہیں۔ جدہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ایسے راستے سیدھے کیے، وہ مہمان جو تھے ہم اس کے، ایسے راستے سیدھے کیے ہمارے، ہمیں انہیں اسپیشل ہمیں بندے دے کر کے وہاں سے بھیجا گیا، نکالا گیا، بس پھر ہمیں مدینہ پہنچایا گیا۔ مدینہ سے ہم نے جو ہمارے سارے قواعد تھے پورے کیے۔ جب ہم مکے پہنچے، اس وقت پرائیویٹ حج ہوتا تھا، ہر لوگ اپنا انتظام کر کے جاتے تھے، میرا کچھ 16 سال پہلا حج ہے۔ کون سے سال میں کیا تھا آپ نے حج؟ 92 میں۔ 92 میں، اچھا ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ہم جب مکہ پہنچے ہیں تو ہم وہاں جن کے پاس ہمارا رینج تھا، انہوں نے ہمیں رکھنا تھا، ہم کے مہمان تھے، وہ ہم سے غائب ہو گئے، ہم سے ایسے کٹ آف ہوئے، نہ کوئی ہمارا رابطہ رہا، ہم ہر طرح سے ان کے ساتھ کوشش کی، نہ ہم سے مل سکے۔ ایٹ دا اینڈ کہ ہمیں اترنا پڑا مکے کے اندر، اللہ کا شکر ہے، پھر ہمیں کچھ اور جگہ تو نہ مل سکی، ٹوائلٹ وغیرہ کا آپ کو پتہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ہم وہاں گئے تو راستے میں ایک بہت ہی میری پیاری بہن، 2 بہنیں دوسری راستے سے آ رہی تھیں، میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے وہاں بیت الخلا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے۔ میں نے کہا ایک میرا پرابلم اور ہے کہ اگر آپ یہاں کتنے دن سے ہیں، اینڈ سو آن، جیسے ہوتی بات، میں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ دوسری عورت نے اس کو کھینچا کہ تم کیا اس باتوں میں لگ گئی ہو، ہم تو اپنے کام کے لیے نکلے ہیں، یہ جائے اپنے کام سے۔ اس عورت نے اس کو پھر جھنجھوڑا اور کھڑا کیا، کہتی پھر تم کس لیے یہاں آئی ہو؟ کہتی حج کرنے آئی ہوں۔ تو کہتی پھر حج تو یہی ہے، یہ حج ہے کہ جب میں اس کو راستہ بتا دوں، یہی حج ہے۔
اگر تم سمجھو تو. مجھے اس کی بات اتنی پیاری لگی, بس اللہ تعالیٰ نے مجھے کو وسیلہ بنانا تھا اس کے لیے. مجھے پھر اپنا کو تھوڑا سا گائیڈ کیا کہ فلاں راستے سے جائیں گی, فلاں جگہ جائیں گی, فلاں سامان رکھ دیں, فلاں کر لیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی وساطت سے جو راستہ مجھے دکھانا تھا اللہ نے وہ دکھایا. میں وہاں پہنچی ہوں. میرے میاں ڈسیبل ہو چکے تھے, ان کے پاؤں میں قاضی زخم آ گیا, وہ چل پا رہی, میں وہیں بیٹھے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا, دل تو یہ کرتا ہے کہ آپ کی پوری یہ کہانی, یہ واقعہ سنیں کہ کس طرح ماشاءاللہ آپ نے یہ تمام ایکسپیرینس کیا, لیکن چونکہ وقت بڑا مختصر ہے. بہت شکریہ. بہرحال اللہ رب العزت آپ کے اس حج کو یقیناً اس نے حج مبرور و مقبول بنایا ہوگا. اللہ رب العزت آپ کو بار بار اس کی سعادتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ شامل ہوئیں. نیکسٹ کالر, ان کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. میں 2-3 چیزیں جلدی کروں گی کیونکہ ٹائم کم ہے. میں سب کو کہوں گی یہاں سے برڈ فیڈ اور تحفے لے کے جائیں بچوں, مردوں اور عورتوں کے. جب آپ نماز کے لیے جاتے ہیں نا دونوں حرمین میں, وہ لے جائیں اور نماز کے بعد آپ تقسیم کریں. یہ میں نے پچھلے سال اور عمرے میں کیا. دوسرا آپ یہ کریں کہ جب لیڈی جاتی ہے نا روزہ رسول پر تو بھاگ کر نہ جائیں, یہ تہذیب کے خلاف ہے. بالکل صحیح. کسی کو دھکے دیکھ کے جلد بازی میں نہ جائیں. تب نے وہاں پہنچنا ہوتا ہے. اور وہاں پہ بھی ریاض الجنہ میں بھی نا دھکم پیل نہیں کریں. وہاں پہ تہذیب کا دائرہ, نبی کریم کی خدمت میں آپ آ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو مطلب کسی کے سر سے صاف اتر ہے کسی کے, تو یہ حرکتیں لیڈیز نہ کریں اور تحفے لے کے جائیں. اور آپ یقین کریں میں یہاں سے نا برڈ فیڈ بھی لندن سے لے کے جاتی ہوں. وہاں سے ملتی ہے, خریدی جا سکتی ہے, آپ کو پتا نا 5 ریال میں. لیکن جب وہاں ہم جا رہے ہیں تو لندن کی فضاؤں سے بھی تو ہم ان کے پرندوں کو لے کے جائیں نا. اور یہ میں نے بہت درخواست کرنی, مجھے پتا تھا مرد بھی ایسے ہی کرتے ہیں جو دھکن پہ روزہ رسول پہ. میں ہاتھ جوڑ کے, ہاتھ باندھ کے آپ سب سے میں استدعا کرتی ہوں, درخواست کرتی ہوں کہ پلیز کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ جانے کے لیے لوگوں کو نہ آپ پش کریں, نہ آپ ان کے راستے میں آئیں. صحیح ہے. تیسری چیز میری بہن آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی, وہ بھی کہہ دیں. جی تیسری چیز بھی کچھ کہہ رہی تھی آپ. 3 چیزیں, تیسری بھی کوئی بات ہے یا یہ آپ کا پیغام مکمل ہو گیا؟ اور دعا کریں وہاں پہ ہم سب کا جو برٹن سے آپ لوگ جا رہے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا میں اس سال پھر حج پہ تھا, لیکن نہیں میرا بلاوا کینسل ہو گیا. میرا آج پاسپورٹ واپس آ جائے. انہوں نے کہا کہ آن لائن نا اس دفعہ آپ کو بھی پتا ہوگا حج منسٹری نے بہت کم ویزا دیے ہیں کسی کو, اور اس میں بھی کنفیوژن ہو رہا ہے. میں حج سیمینار میں گئی ہوں اولڈ ایج ایسٹ میں, اور اپنے گھر سے آپ یقین کریں 2 سال پہلے میں موتی پودے لائی ہوئی تھی. چلے آپ کا میسج بڑا خوبصورت سے بڑی خوبصورت بات ہے. امام صاحب دیکھیں بہت ایک اہم چیز ہے, بہت اہم چیز کی اوپر توجہ دلائیے. جو 2012 میں نے اپنی فیملی کے ساتھ, اپنی وائف کے ساتھ حج کیا, تو خاص طور پہ مدینہ منورہ, کیونکہ باقی وقت تو آپ ساتھ ہوتے ہیں نا, مطلب آپ نے طواف ساتھ کرنا ہے, مینا عرفات, ہر جگہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, اپنی وائف کے ساتھ ہیں. تو وہ جو مسجد نبوی کا جو ایک مشاہدہ, وہ جو تجربہ ہے, وہ آپ نے اور آپ کی جو وائف ہے انہوں نے اکیلا کرنا ہے. تو جو میری وائف کا جو فیڈ بیک تھا وہ یہی ایگزیکٹلی یہی بات تھی. اور وہ سارے وقت یہ لوگوں کو سمجھاتی نہیں, خواتین کو, کہ یہ آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور مطلب جس وقت وہ ایک مطلب ایک جو بھی کوئی بیریئر وغیرہ وہ کھلتا تھا تو وہ خواتین جو ہیں وہ بھاگنا شروع ہو جاتی تھیں, ٹھیک ہے. اور جو وہاں پر بھی جو لوگ ہوا کرتی تھیں, جو خواتین ہوتی تھی جو ان کو مینیج کر رہی ہیں, وہ یہی عربی میں کہہ رہی ہیں. اب عربی تو باقی سب کو تو پوری دنیا کے جو لوگ ہیں ان کو تو عربی سمجھ میں نہیں آ رہی, مگر ایک وہ بہرحال ایک اچھا جن کو سمجھ آتی بھی ہے نا ابراہیم, سمجھ آتی ہے وہ مطلب کہ اچھا دیکھیں امام صاحب, دیکھیں اس کے اندر ایک بات یہ ہے, عقیدت محبت اپنی جگہ پر ہے, صحیح بات ہے, مگر وہ عقیدت اور محبت, اب اس کا تقاضا تو یہ ہے نا, میں کوئی فتویٰ تو یہاں بیٹھ کے نہیں دے رہا ہوں, مگر یہ کہ بہرحال ایک بات یہ, اس عقیدت اور محبت کا ایک تقاضا بہرحال یہ ہے کہ اگر آپ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے کسی اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچاتے ہیں, یا ریاض الجنہ میں آپ قدم رکھنے کے لیے اپنے کسی مسلمان بھائی کو, کسی بھائی کو, بہن کو, بزرگ کو, بچے کو, اگر آپ کے اس عمل سے کوئی تکلیف ہو رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ نہ کرنے پر جو آپ کو ثواب مل رہا ہوگا نا, وہ اس کرنے کے اوپر جو ہے آپ کا شاید وہ جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ گناہ کے اندر تبدیل ہو جائے. کیونکہ کسی کو اذیت پہنچانا, اور پھر ایک مستحب عمل کے لیے, ایک مستحب عمل کے لیے, ایک پسندیدہ عمل کے لیے, ناظرین کرام آپ نے بھی یہ بار مشاہدہ کی ہوگی بار بار, یقیناً آداب کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے. ماشاءاللہ خوبصورت ایکسپیرینسز آپ لوگ شیئر کر رہے ہیں, یہی ہم مزید آپ سے سننا چاہیں گے. ایک مختصر سا وقفہ, اس کے بعد اس بات چیت کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام آؤ بات کریں کے آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید، اور اس میں بھی ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ آپ اگر حج پہ گئے تو آپ کا تجربہ کیسا رہا، اور اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کچھ تیاری کر رہے ہیں. اسی پہ بات چیت جاری ہے اور بڑی خوبصورت آراء سے شامل ہو رہے ہیں. اچھا، جس طریقے سے وہ ہماری بہن نے بات کی نا جی، جو 2012 میں نے جو حج کیا تھا اپنی وائف کے ساتھ، وہ بھی پاکستان سے ہی حج کیا تھا. صحیح ہے. اور وہ 40 دن کا حج تھا. اور بالکل اسی طریقے سے اچھا ہمارا تو وہاں سے ایک اور خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی میری، وہ اس وقت میرا خیال ہے کوئی 10 مہینے کی تھی. اچھا، 2012 میں ایسی کوئی 10 مہینے کے قریب تھی. صحیح ہے. اچھا، ایک یہ بہت چھوٹی بچی جو ہے وہ اس کا ایک آپ کو خاص طور پہ زیادہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ، مگر یہ کہ جس طریقے سے وہ بچی رہی اس کا تو کبھی جب تک آپ نے حج مکمل کیا ہے نا، جب تک آپ کو کبھی اس کا خیال بھی نہیں آیا، جس کو آپ یہ کہتے ہیں نا، اس چھوٹی بچی کا بھی جو ہے آپ کو بہت زیادہ کوئی خیال نہیں آیا. اور نہ ہی وہ ایک دن کے بعد اس بچی نے بھی بھول بھال گئی کہ بھائی وہ جب ہم واپس گھر پہنچے 40 دن کے بعد تو وہ ہمیں پہچان بھی نہیں رہی تھی کہ بھائی یہ کون ہے کون نہیں ہے. اچھا، جو پاکستان سے، تو وہ مطلب آپ کے ساتھ نہیں تھی؟ نہیں، وہ تو مطلب وہاں تھی نا، پاکستان میں تھی نا. اپنے مطلب ہمارے گھر میں ددیال میں دادی اور پھپھی کے ساتھ جو ہے وہ سارا ٹائم اس نے گزارا. اچھا، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ ساتھ. نہیں ساتھ نہیں تھی. اچھا، پاکستان سے وہ جو حج تھا جی، اس میں مطلب ہم اپنے طور پر بالکل اپنی زیرو ایکسپیکٹیشن لے کے گئے تھے. صحیح ہے. کچھ ملے گا ٹھیک ہے، کھانا ملتا ہے ٹھیک ہے، نہیں ملتا نہیں، صحیح ٹھیک ہے. جو جس قسم کے حالات ہوں گے اس قسم کے لیے جو ہے نا آپ کو تیار رہنا چاہیے. اور الحمدللہ اس کی وجہ سے اتنا فائدہ ہوا تھا کہ آپ کو جو بھی کچھ آپ کو وہاں پر فیسلٹیز مل رہی تھیں، آپ وہ سمجھتے کہ سب چیزیں جو ہے نا بونس ہیں، بہت بڑی نعمت. تو میرا خیال ہے کہ جس وقت یہاں سے جائیں اس وقت یہ نہ سوچیں کہ بھئی یہ جو پیکیج کے اندر جو ڈیلکس پیکیج ہے تو 5 اسٹار تو 3 اسٹار تو 4 اسٹار اور 2 اسٹار، آدمی اسٹاروں کے چکر کے اندر ہی وہ رہ جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ یقین کریں، کیونکہ دیکھیں یہ حج جو ہے وہ دنیا کا ایک سب سے مختلف جو ایک ایکسپیرینس اور جرنی ہوتی ہے. اس میں بہت ساری چیزیں یہ جو ٹریول آپریٹرز جو ہوتے ہیں نا، ان کے اپنے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتی ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور کہیں کہ تھوڑا بہت گھپلا کر بھی جاتے ہیں. ہوتا بھی ہے، بالکل ہوتا ہے، میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوتا بھی ہے، مگر بہت ساری جگہوں پر ان کے اپنے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتا. ٹرانسپورٹ کی جو ارینجمنٹ ہے وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے، وہ بالکل مطلب. اچھا، اس معاملے کے اندر اگر آپ اپنی ایکسپیکٹیشن کو تھوڑا سا سائڈ پر رکھ دیں، ٹھیک ہے، ان سے جو کچھ آپ کی ڈیلنگ ہے وہ ڈیلنگ ہے، مگر ایکسپیکٹیشن کو سائڈ رکھ کے آپ کی اگر کنسنٹریشن اپنے حج کے اوپر ہوگی، صحیح ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ جو کمپلینز اور جو پرابلمز ہیں نا، وہ پرابلمز آپ کی خود بخود ختم ہو جائیں گی. صحیح. اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ پورا کا پورا مرحلہ جو ہے وہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا. اور اگر آپ یہی فیل کرتے رہے کہ بھئی وہ 5 اسٹار کہا تھا تو 5 اسٹار میں تو ہیئر ڈرائر ہوتا ہے، مطلب ایک آدمی ایسا کہ جس کے اپنے سر کے اوپر، میرے سر کے اوپر بال نہیں ہے اور میں یہ دیکھوں کہ جو 5 اسٹار ہوٹل جو ہے اس کے اندر ہیئر ڈرائر ہونا چاہیے، اور میں وہ کمپلین کروں کہ جی یہ تو 5 اسٹار نہیں ہے. تو اب یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے آپ کا اپنا حج جو ہے نا، آپ کا جو مقصد ہے وہ مقصد آپ کے اپنے ذہن کے اندر وہ محو ہو جاتا ہے، اور پھر دوسری چیزوں میں ہم چل پڑتے ہیں. کچھ کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا تو ٹیلی فون ڈاؤن ہو گیا تھا. جی بات کیجیے. میں آپ کو یہ بتانا تھا کہ دعا کا اللہ پاک ابھی آپ سوچتے ہی ہیں تو کام ہو جاتا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ آپ اگر سچے دل سے جا رہے ہیں آگے دوسروں کا خیال رکھ کے، آپ کو پورا چانس ملتا ہے. صحیح. کہ آپ پوری طرح آپ وہاں پہ نفل بھی پڑھ سکیں، بیٹھ کے دروشی بھی پڑھ سکیں. اور مہمان نوازی تو میں بتا نہیں سکتی کہ کہاں سے کھانا آ کے آگے بیٹھے ہوئے رکھ جاتے تھے، بالکل پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اور میں تو ایک دفعہ نہیں گئی، مجھے ایک بھی کبھی شکایت نہیں ہوئی الحمدللہ اللہ کے فضل سے. میں تو ہوٹل جس میں رہتی تھی ان کی بھی مہمان بن جاتی تھی بچوں کے ساتھ. وہ مجھے بیٹی بنتی کرتے تھے، اچھے پیار سے ہمیں رکھتے تھے. مکہ ہوٹل میں ٹھہری ہوں کئی دفعہ. چلے ماشاءاللہ، آپ کا بڑا ایک وہی جذبے کی بات ہے، جذبے کی بات. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، جذبے کی بات ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے اپنے ذہن کے اندر ہے نا تو اس کے بعد اتنے راستے کھلتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمان نوازی آپ کے اوپر جو ہے نا وہ ہو رہی ہے. اور ویسے بھی مدینہ شریف میں جو کھانا ہوتا ہے خصوصی طور پہ، اس میں تو ویسے ہی ایک برکت، آپ تھوڑا بھی لاتے ہیں تو اس کے اندر بھی کچھ جو ہے وہ بچت ہوتی ہے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم کالر.
آپ کو آواز آ رہی ہے؟ والد صاحب میں 2 منٹ آپ کے دوبارہ لینے والا ہوں. وہ ٹائم آپ کے پاس تھوڑا ہوتا ہے اور باتیں کچھ زیادہ کرنی ہوتی ہیں. لائیو چینل ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جب انسان حج کرنے کی اجازت اس کی نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, اس کی رضا جوئی کے لیے, اس سے کچھ لینے کے لیے, تو جب انسان حج کرنے جاتا ہے تو حلال کی کمائی سے وہ کیا اللہ رب العزت دیکھ رہا ہوتا ہے انسان کو کہ ایک انسان کس طرح تکلیفیں یا اپنی روزی خرچ کر کے, اپنا پیسہ خرچ کر کے مجھے میرا دیدار کرنے کے لیے. تو خانہ کعبہ کو دیکھنا, وہ وقت جب میں گیا تھا تو اس وقت تو ٹی وی چینل نہیں تھے کہ آپ لائیو چینل دیکھتے ہیں ہم لوگ. اس وقت ایک تصور ہوتا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گھر کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو کیسے نظر آئے گا. وہ یقین کریں کہ جو منہ سے نکلتا گیا, جو منہ سے نکلتا گیا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے قبول ہوتا گیا. کیا وہ شان تھی اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی, اور آج بھی ہے. لیکن یہ ہوتی ہے دل کی بات. جو لوگ نیت سے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں اس کی عظمت اور قدرت کی باتیں کرتے ہیں, اس کی تعریفیں کرتے ہیں, ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. اور یہ صرف خانہ کعبہ کے اللہ کے بیت اللہ کے گھر کے سامنے ہی سب کچھ ہوتا ہے, کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے اور ایک ہی گھر ہے. تو سب انبیاء بھی یہاں ہی آتے رہے اور اپنی دعائیں قبول فرماتے رہے. جی عبدالقدوس صاحب ماشاءاللہ پہلے بھی شامل ہوئے اور آپ نے دوبارہ پھر اپنے خیالات کا اظہار کیا, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن. نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن بات کیجیے. جی میں نے پوچھا, میں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو بیچارے عاجز سے, ان کے پاس اتنے پھر پیسے نہیں بچتے کہ وہاں قربانی کر سکیں, تو وہ پھر ان کو وہیں 3 روزے 3 دن کے رکھنے پڑتے ہیں. یہ بھی بتا دیں, اور حج تمتع اور اس کا بھی ذرا سا بتا دیں تفصیلاً پتہ چل جائے. السلام علیکم. چلیں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت میں چاہتا ہوں کہ کوئی حضرات فون کر کے جی بتائیں. مجھے آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, بات کیجیے. اچھا یہ بتائیں کہ بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ جب جمعرات کو کنکریاں مان جاتے ہیں اور واپس اپنا خیمہ ڈھونڈنے میں وہ گم ہو جاتا, ساری دوپہر گزر جاتی ہے, شام پڑ جاتی ہے, اس کے معاملے میں کیا ہونا چاہیے؟ انسان بھول جاتا ہے کہ میرا خیمہ کہاں ہے. اچھا سب سے اچھی چیز اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ آپ جس گروپ کے ساتھ ہیں نا, اسی گروپ کے ساتھ یہ سارے مناسک جو ہے وہ ادا کریں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. اگر آپ کے گروپ کے اندر کوئی بزرگ ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ ان کا خیال رکھیں. اور عام طور پہ یہ دیکھنے میں آئے امام صاحب کہ جو پورا گروپ جو حج کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ساتھ یہ سارے مناسک ادا کر رہے ہوتے ہیں, یا فیملیز ہوتی ہیں یا لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو اس میں پھر یہ جو اس قسم کے جو انتظامی مسائل ہوتے ہیں اس میں آسانی ہو جاتی ہے. ورنہ اس کے ساتھ ساتھ جو جمعرات کا جو مقام ہے اس کے اوپر والنٹیئرز جو ہیں رضاکار بے تحاشا موجود ہوتے ہیں. یہ سارے وہ رضاکار ہوتے ہیں, وہ والنٹیئرز ہوتے ہیں کہ جو کہیں پانی کا چھڑکاؤ کر رہے ہوتے ہیں, کہیں جو ہے وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے ہاتھ میں جو بینڈ ہوتا ہے, جو بھی چیز ہوتی ہے, اس کو دیکھ کر پھر وہ آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے اس طرف واپس جانا ہے, کہ وہ 4 یا 5 روڈ جو ہیں وہ اس سے سارے اپنے خیموں کی طرف جو ہے وہ لنک ہو رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو اس کے اندر جو حج کا جو انتظامی معاملات ہیں, صحیح ہے, اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو آپ کے مکتب کی طرف سے, آپ کے گروپ کی طرف سے جس طریقے سے گائیڈ کیا جائے اس طریقے سے آپ نے کرنا چاہیے. صحیح. کیونکہ اب دیکھیں ملینز کے اندر حجاج جو ہیں وہ حج کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں. صحیح. اور میری اپنی آبزرویشن پرسنل, یہ جو 2-3 مرتبہ اللہ رب العزت نے جو موقع دیا ہے اس میں یہ کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, جوان ہوتے ہیں اور مطلب کر سکتے ہیں, تو وہ جو ہدایات ہوتی ہیں ان ہدایات کے برخلاف مختلف انداز میں حج کرنا چاہتے ہیں وہ. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کے گروپ کو کہا یہ گیا ہے کہ آپ نے 8 ذو الحجہ کو, بلکہ 7 ذو الحجہ کی رات کو آپ نے ٹریول کر کے مینا چلے جانا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ نہیں جاتے, وہ یہ کہتے کہ جی ہم تو 8 ہی کو جو ہے نا وہ وہاں پہنچیں گے. اسی طریقے سے اب تقریباً میجورٹی جو ہے وہ پہنچاتی جاتی ہے عرفات کے اندر 9 سے پہلی والی جو رات ہے, جو 8 ذو الحجہ کی جو رات ہے, اس میں عصر کے بعد سے, مغرب کے بعد سے, عشاء کے بعد, مطلب یہ پورا جو عرفات ہے اس کا جو میدان ہے, اس کی جو پوری آبادی ہے وہ پوری کی پوری بھر چکی ہوتی ہے. تو جب آپ لوگوں کو وہاں پہنچایا جا رہا ہے اور بسز جا رہی ہیں,
تو اس میں زیادہ بہتر یہ کہ آپ کو جس طریقے سے آپ کو کہا جا رہا ہے نا اس طریقے سے آپ کریں اس میں، ورنہ بسا اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں جو بڑے ارکان ہیں جی وہی آپ سے جو ہے وہ مس ہونے کے امکانات ہو جاتے ہیں. مطلب میں نے خود یہ دیکھا کہ لوگوں نے اس کو فالو نہیں کیا. انہوں نے کہا جی ہم تو وہی کہیں گے کہ جو ہماری مسجد کے امام نے جو ہے ہمیں بتایا تھا وہ ٹھیک ہے. خاص طور پہ میں 2012 کا جو حج ہے اس میں ہمارا جو گروپ تھا کراچی سے تو اس میں بہت سارے لوگ تھے، جذباتی لوگ تھے، تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو آپ لوگ تو جائیں جس طریقے سے جانا ہے وہ. ہمیں ایک دن پہلے مینا میں، ایک رات پہلے مینا پہنچا دیا گیا، ایک رات پہلے جو ہے وہ عرفات پہنچا دیا گیا. اچھا میرا تو خیر بہت یکسوئی تھی کہ جس طریقے سے آپ کو کہا جا رہا ہے اس طریقے سے آپ نے فالو کرنا ہے ان کو ٹھیک ہے. یہ فالو کرنا جو ہے نا یہ بھی ایک حج کے جو مقاصد ہیں اس میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ آپ ڈسپلن کو فالو کریں، جو نظم و ضبط جس طریقے سے آپ کو کہا جا رہا ہے. اچھا اس میں آپ مستحبات اور بعض اوقات بہت مائنر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اگینسٹ میں آپ جو بڑے آپ کے جو مین جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں ان آبجیکٹیوز کو آپ پسے پوش ڈال کر آپ کبھی کبھار ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے بدلے میں اس کی آپ کو بڑی قیمت جو ہے وہ چکانی پڑ جاتی ہے. اور اس طرح کے بہت سارے لوگ جو ہے نا صرف بزرگ ہی نہیں، کئی نوجوان بھی وہ بھی کافی جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی صرف وہیں پہ نہیں بلکہ بہت سارے دیگر مقامات پر بھی آپ کا سب سے بہترین، جیسے ہمارے جو بھائی ہیں جنہوں نے بات کی ہے، اس طرح کے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کے سب سے بہترین عمل یہی ہے کہ آپ اپنا جو ایک گروپ ہے اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں، خصوصاً حج کے ایام کے اندر. اچھا دیکھیں میں جو رمی کی بات کہی نا، جو جمرات کی بات کہی ہے، سب سے زیادہ جو انتظامی لحاظ سے جو سب سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے وہ رمی کا مسئلہ ہے، وہ جمرات کا مسئلہ ہے وہ. اچھا اب آپ کو یہ کہا گیا کہ اب آپ کا جو مکتب ہے وہ فلاں ٹائم کے اوپر 4 بجے کے ٹائم جو ہے نا انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اپنی رمی کرنی ہے. اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ ایک جتھے کو لے کر وہ صبح 10 بجے کے ٹائم اپنے کیمپوں سے باہر نکلے اور رمی کرنے کے لیے آ گئے جمرات کے اوپر. آ کر نہ اب آپ رمی کر رہے ہیں اور نہ ہی آپ وہاں سے جا رہے ہیں، اب آپ آ کر سائڈوں پر وہاں پر بیٹھ گئے. وہ ہزاروں لوگ، نو ڈاؤٹ ہزاروں لوگ. اچھا وہ یہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں کہ جی جب زوال کا وقت ہوگا اس وقت انہوں نے رمی کرنی ہے. 2 گھنٹے پہلے آ کر جو ہے وہ آپ نے وہ پورا ایریا جو ہے وہ آکوپائی کر لیا. اچھا وہ لوگ کہ جنہوں نے رمی کرنی ہے اس وقت اب وہ بھی نہیں کر سکتے اور آپ خود جو ہے وہ زوال کا وقت، اگر آپ نے زوال کے بعد ہی کرنی ہے رمی. اچھا مطلب اب تو وہاں جو فقہاء ہیں، جو حج کی جو فقہ ہے وہ اب اس وقت ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر کہ وہاں اس کے انتظامات کس طریقے سے بہتر بنائے جائے. وہی بات ہے نا ابراہیم، انسانی جان کس طریقے سے محفوظ رکھی جائے. ٹھیک ہے، جو اس کو آپ بنیادی ایک اصول کہہ لیں. ٹھیک ہے، باقی سارے جو ہیں اب چونکہ حالات اور واقعات جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں تو اس طریقے سے کہ کس طریقے سے اس کو آسان کیا جا سکے لوگوں کے لیے. تو اب اس میں اگر آپ اسٹک ہو جائیں گے تو پھر آپ خود اپنے لیے بھی پرابلم کریں گے، دوسروں کے لیے بھی پرابلم کریں گے. صحیح ہے. نہیں آپ اپنی جو فقہ ہے اس کو اگر فالو کرنا بھی چاہتے ہیں تو کم سے کم یہ ضرور خیال کریں کہ اس کے اندر کسی دوسرے کے لیے یا اپنے لیے آپ کو مشکل نہ کھڑے گا. لیکن بالکل چونکہ ہمارے پاس آخری 5 منٹ ہیں، دعا کی طرف بھی ہم نے جانا ہے. ایک آخری کالر ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آج کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ کرتے رہیے جب تک حج کے دن ہیں. اور یہ اس پروگرام سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ جو نئے جانے والے ہیں اور جو پرانے ہیں جن کے ایکسپیرینس ہے وہ بھی بہت اچھے بتائے آپ لوگوں نے. اور میں یہی کہوں گی کہ جو ینگسٹ ضرور اس جگہ کی سعادت نصیب ہو. جو پہلے بیچارے بزرگ لوگ تھے ان کے لیے آج کا جو حج ہے وہ مشکل نہیں ہے. اتنی فیسلٹیز ہیں وہاں. میں منتھ کو رمضان میں گئی تھی عمرہ کے لیے تو اتنا مطلب پیسفل جو ہمیں ماحول بھی ملا اور کوئی ایسی مشکل نہیں آئی. تو یہ خوف ہوتا ہے کہ لوگ صرف ویو نظر آتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ خود ہیلپ کرتا ہے. آپ کو خود پتا ہے کہ مجھے کس طرح چل رہا ہے، کس طرح مجھے یہ جو سارے کام ہیں پورے کرنے ہیں. تو آج کا حج مشکل نہیں، صرف طاقتور لوگوں کا کام ہے. اور جو جن لوگوں نے پہلے کی ہے ان کے بھی ایکسپیرینس آج میں نے سنے اور آپ بھی بتا رہے ہیں اور یہ بہت اچھا پروگرام ہے. اور بات رہی کھجوروں کی، میرے ساتھ ایک انڈیا سے تھی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے نہیں پتا تھا، میں نے مکہ سے لے لی کھجوریں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم مدینہ میں لیں گے. تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے لے کے جانی ہے یہاں کی برکت، تو میں نے یہاں سے لے لی. تو بہت اچھی لگی یہ ساری چیزیں.
تو چلے ہمارے ماشاء لیے دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ہمیں حج نصیب کرے نیکسٹ ایئر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سالیاں. آمین آمین. اللہ کریم آپ کو عمرہ قبول فرمائے, بار بار حرمین طیبین کے اللہ کریم آپ کو بعد حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیراً. تو الحمدللہ آج ہمارے ناظرین نے بھرپور طریقے سے اپنی جو آراء ہیں اس کا اظہار کیا. انشاءاللہ اب ذی الحج کے ایام کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اسلام چینل پر حج کے حوالے سے جو خصوصی پروگرامز ہیں, مختلف پروگرامز وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے, اور وہاں سے جو لائیو نشریات ہیں ان کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. اللہ رب العزت جتنے بھی ہمارے بھائی بہنیں حج کے لیے جا رہے ہیں, اللہ کریم ان کا حج مبرور و مقبول بنائے, اور بار بار انہیں حرمین طیبین کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے. دعا کی طرف چلتے ہیں, اور ہمارے پاس آخری چند منٹ ہیں تو دعا کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب, صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار یا عزیز یا غفار. اے الہ العالمین, پاک پروردگار, تیرے اتنے انعامات ہیں, احسانات ہیں, تیرا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اے الہ العالمین, اتنے انعامات, اتنے احسانات, اتنا کرم ہونے کے باوجود بھی ہم گلوں شکوں سے باز نہیں آتے. الہ العالمین, ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما. ہر طرح کے گلے سے, شکوے کرنے سے الہ العالمین ہماری زبان کو محفوظ فرما, اور ہمہ وقت اپنا شکر اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین, پاک پروردگار, جتنے بھی ہمارے بھائی بہنیں شامل ہوتے ہیں پروگرامز کے اندر, اور اسلام چینل کے ہمارے یہ جو ناظرین ہیں بڑی محبت کے ساتھ اسلام کی جو تعلیمات کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, الہ العالمین ان سب کو بھی بے پناہ اجر اور اس کی برکت سے ان کے جملہ معاملات کے اندر ہر طرح کی خیر و برکت عطا فرما. اے الہ العالمین, جو بھی احباب حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے حج کا سفر آسان فرما. جو حج پہ جا چکے, الہ العالمین انہیں بار بار حرمین طیبین کی بعد حاضری کی سعادت عطا فرما. اے الہ العالمین, جو بیمار ہیں, پریشان حال ہیں, ان کی بیماریوں پریشانیوں کا ازالہ فرما. الہ العالمین, سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما. اے میرے پاک پروردگار, الہ العالمین, جن کے والدین اور اہل خانہ میں سے جو عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے, ان کے قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرمانا. جن کے والدین حیات ہیں انہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. جن گھروں کے اندر کوئی ناراضی ناچاکی ہے, وہاں پر باہمی محبت و سکون کا ماحول قائم فرما دے. جو الہ العالمین بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. الہ العالمین, تو علیم بذات الصدور ہے میرے پاک پروردگار, سب کے دلوں کے حال جانتا ہے, علی کل شیء قدیر ہے, سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما دے. اور اے میرے پاک پروردگار, ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمانا. الہ العالمین, ہم سب کی موجودہ اور آئندہ آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمانا. اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. فصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین کرام, یہ تھا آج کا پروگرام آؤ بات کریں. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.